پورا پاکستان اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ لاہور شہر میں یہ سمندر تیار ہے تمہارے اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کے ساتھ آخری مارکا تیار ہے، آخری مارکا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ 2 مئی کو جب پاکستان کی فضاؤں کو محکوم کیا گیا تو اس زرداری نے، اس مداری نے اپنا مداری پر دکھایا اور خط لکھ کر مبارکباد کا جو واشنگٹن پوسٹ پہ چھپا تھا ثابت کر دیا کہ یہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، صدر پاکستان نہیں ہو سکتا۔ یہ لاہور میں شر برادران کی طرف سے جو کامیڈی شو پیش کیا گیا اس پہ دوستوں کا اصرار تھا کہ گفتگو کر لی جائے۔ ڈینگی سپرے کے لیے مخصوص گاڑیاں، ان کے اوپر جھنڈے، بینر اور پبلسٹی کا سامان لا کے لاہور کے اندر جلسہ گاہ کو سجایا گیا، زبردستی دکانیں بند کرائی گئیں۔ پنجاب کے عوام ان سے مایوس ہیں، وہ عوام سے مایوس ہیں۔ آج اس مایوسی کی انتہا قوم نے دیکھ لی۔ کسی کی باسی کڑی میں ابال آیا ہے تو وہ صرف شر برادران ہیں پنجاب کے۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے پہلے جناب شہباز شریف صاحب کو، انہوں نے جو آج جلسہ کیا لاہور میں اس میں انہوں نے کیا فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بابر اعوان صاحب نے کیا فرمایا، اور آج تقریباً ان دونوں کانفرنسز سے پہلے اور اس جلسے سے پہلے عمران خان صاحب بھی ڈرون اٹیکس کے مخالفت میں ڈی بلاک اسلام آباد میں قریب میں ہی ہمارے آفس ہے، انہوں نے بھی ایک ریلی نکالی، جلسہ نکالا، اور جناب 3-4 لفظ استعمال ہوئے جو نئے نئے ہمارے لیے لفظ ہیں۔ ایک تو ہوا جو پہلے مارکیٹ میں، کیونکہ ہر نئے نئے لفظ سنے آتے تھے، گو مشرف، گو بھی سنا، گو زرداری، گو تو تھا ہی تھا، لیکن ایک ہم نے سنا جناب عمران خان صاحب کے منہ سے ڈنگی برادران۔ تو خان صاحب کے بارے میں جو ایک بڑا امیج تھا کہ جو بڑے پڑھے لکھے، بڑی سوفسٹیکیٹڈ، بڑی ڈیسنٹ باتیں کرتے ہیں، تو آئی تھنک وہ کافی حد تک آج کوئی اچھی بات ان کے منہ سے لگی نہیں، کیونکہ بلو دا بیلٹ ہٹ کرنا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہم نے سنا جناب میاں شہباز شریف جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میں، ٹھیک ہے اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن سرداری مداری، مطلب مداری کے ساتھ یہ لفظ جوڑنا، اس میں بھی کوئی دم نظر نہیں آیا۔ اور پھر ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا بابر اعوان صاحب زندہ باد، ان کی تو وہ کہتے ہیں جی شر برادران، شریف بھی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کامیڈی شو پیش کیا گیا۔ خیر سب کو حق ہے اسی طریقے سے کہنے کی، مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جو لوگ اتنی سینئر پارٹیز کے ہیں اور بڑی پارٹیز کی بات کی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کی پارٹی کے اوپر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جناب بہت بڑا ایک اچھا ٹف ٹائم دے گی پنجاب میں شاید غالباً نواز لیگ کو، اور نواز لیگ جو ایک پنجاب میں آلریڈی حکومت میں ایک بڑی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی حکومت میں ڈومینیٹ کرتی ہے، کیا ان کے اسپوکس پرسنز کو اس قسم کی لینگویج کی مطلب اجازت تو خیر دور کی بات ہے، مطلب کیا زیب دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے سیاسی مسائل حل نہیں ہوتے، جب ہم ایک دوسرے پر ذاتیات کے اوپر نکتہ چینی کریں گے تو عوام کے مسائل تو کبھی بھی حل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ایک دوسرے پہ پوائنٹ سکورنگ کی بات ہوتی ہے۔ اینی جی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ یہ جو ماحول بن رہا ہے سیاست کا، یہ کسی کلیش کی طرف جا رہے ہیں، یہ ہونے کیا والا ہے، بڑے بڑے جلسوں کے ساتھ کر کے کیا پروو کر رہے ہیں، کیا ہوگا کیا آنے والے الیکشنز میں؟ خان صاحب کے بقول دنیا دیکھے گی ہوگا کیا، پرسوں کا ان کا جو جلسہ ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا دیکھے گی کہ جب بھرا ہوگا پورے کا پورا منار پاکستان۔ آج انہوں نے کافی بڑا جلسہ کر کے اپروو کر دیا، لیکن اپوزیشن نے کہا جناب دنیا جہان کے سرکاری ملازمین، سرکاری گاڑیاں، سرکاری مشینری، کل ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل پہ کچھ اس کے کلپس بھی دکھائے گئے، بعد میں کہا گیا غالباً بند بھی کر دیا گیا۔ ہماری ایک ساتھی اینکر جن کے پروگرام میں خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو کہا کہ جناب غالباً اس چیز کو بھی پریشر میں لے لیا گیا۔ پیپلز پارٹی ہے تو اس کا موقف یہ جناب ہم تو اچھے کریں برے کریں، لیکن رزلٹ آپ دیکھ لیں آپ کا جو کشمیر میں آتا ہے یا پھر آپ دیکھ لیں گلگت بلتستان میں، سارا ہمارے فیور میں، اور سلسلے سارے کے سارے سامنے۔ آج کا موضوع یہی ہوگا ہماری سیاسی کلہ بازیاں جو ہوتی ہیں یہ کس رخ میں لے جائیں گی اور آگے پاکستان کا بنے گا کیا، اسی پہ بات کریں گے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو میں آپ کا تعارف کراؤں گا اپنے آج کے مہمانوں سے۔ ویلکم بیک جی، سیاسی میدان سج گیا۔ آج کے پروگرام میں اسی سیاسی حوالے سے گفتگو ہوگی جی۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں، میرے ساتھ برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب احمد رضا قصوری صاحب، سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، اور اے پی ایم ایل سے
جناب قصوری صاحب کا تعلق. بہت بہت شکریہ آپ سے پروگرام میں آئے. ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب سید کبیر علی واسطی, سینئر سیاستدان ہیں, پرانے مسلم لیگی ہیں. جناب واسطی صاحب سر بہت بہت شکریہ, آپ بھی پروگرام میں آئے. واسطی صاحب کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب غلام مرتضی ستی صاحب. ستی صاحب سابق رکن ہے قومی اسمبلی کے, تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور پریزنٹلی از ورکنگ ایز این ایڈوائزر ٹو دی منسٹری آف فائنانس. بہت بہت شکریہ سر آپ کا بھی. قصوری صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ سارا کا سارا سے مناظرہ, یہ سلسلے, یہ بلو دا بیلٹ باتیں, یہ سارا کچھ سر یہی ہماری سیاست کا لیول رہ گیا ہے سر کہ ہم کوئی بہتر بھی دیکھ سکیں گے آگے؟ لیکن فیصل بات یہ ہے کہ جمہوریت کی بقا اور اس کے تسلسل کی ضمانت نہ آئین دیتا ہے, نہ پولیٹیکل پارٹیز دیتی ہیں, نہ جوڈیشری دیتی ہے, نہ افواج پاکستان دیتی ہیں. وہ صرف ایک چیز ہے, وہ ہے اس ملک کا جمہوری کلچر, ٹھیک, پولیٹیکل کلچر. بدقسمتی سے ایگریکلچر جو ہمیں ورثے میں ملا وہ تو ہم نے تباہ کر دیا, اور پولیٹیکل کلچر ہم نے اوور دی ایئرز 62 سال میں ڈیولپ نہیں کیا. اس پولیٹیکل کلچر کے دو اہم ستون ہیں, صبر اور برداشت. جس معاشرے میں صبر اور برداشت کا فقدان ہے اس معاشرے میں سارے سسٹم چل سکتے ہیں, جمہوریت نہیں چلتی. کیونکہ پیشنس اینڈ ٹالرنس از اے سین qua non آف ڈیموکریسی. یعنی یہ جمہوریت چل ہی نہیں پائے گی جب تک اس معاشرے کے اندر صبر اور برداشت نہ ہو. ہمارے ہاں بدقسمتی سے کیونکہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے, ان کی کوئی اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں ہے, ان کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے. Since they have not done their homework and they are not capable of resolving people problem, اس لیے وہ پازیٹو ٹائڈ پر رائڈ نہیں کرتے. یعنی آپ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ وغیرہ میں لوگ اپنے پروگرامز دیتے ہیں اور پروگرامز کا مقابلہ ہوتا ہے. اس میں کافی فیس دی پریس, اور اس میں جو اکانومسٹ ہوتے ہیں, اگر آپ نے کہیں ایسے کہیں ترنگ میں آ کے کوئی ایسا بیان دے دیا جو کہ اس وچ ناٹ کیپیبل آف امپلیمنٹیشن, پھر اس پر کرٹیسزم آتا ہے کہ جناب یہ پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہا ہے, ان کو تو اسٹیٹسٹکس ہی نہیں پتا ملک کی اکانومی کے. سو وہاں لوگوں کو پیچھے ایک تھنک ٹینکس بیٹھے ہوتے ہیں who provide you information, knowledge, and they ride over the positive tide. یہ جو آج ہمارے ہاں یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیگیٹو ٹائپ ہے, یہ کیا ہے؟ یہ نیگیٹو ٹائپ. وہ کہتے ہیں جناب ہم حکومت گرا دیں گے, ہم یہ ہو جائے گا, unfortunately کیا ملے گا سر, they have nothing to offer. See, پرابلم آج اس ملک میں ہے کہ آپ کی ریلوے ہیز کم ٹو دا گرائنڈنگ ہالٹ. انگریز نے ایک سسٹم بنایا آج سے 160 سال پہلے, اس نے فرنٹیئر کے پٹھان کو بنگالی بابو کے ساتھ ملا دیا تھرو ریلوے. آج آپ کی پاکستان میں آپ ٹوٹلی ڈیلنک ہوئے پڑے کیونکہ اس اے کامن مین سواری وہ ختم ہوئی پڑی ہے. آپ کی پی آئی اے پچھلے 2 ہفتے پہلے 2-3 سیریس ایکسیڈنٹ سے بچی ہے. آج بھی ٹائر پھٹے جناب جموں سے. آپ کے جناب there is a shortage of power, there is a shortage of energy. So the problem is, sir, that our politicians do not have the capability, or rather, let me rephrase it, do not have the actual willingness to address the actual issues. اور یہ صرف بیان بازیاں چھوٹے لیول کی, جو کاؤنسل لیول کی سیاست ہوتی ہے, اس کو یہ فلانا کر دیا, ڈنگی بردر کسی کو بول دیا, کسی کو شر بردر بول دیا, کوئی کہتا ہے بیسیکلی سوری بائی سیئنگ دیٹ کثیر التعداد جو لوگ ہیں آن دی بوتھ سائڈ آف پولیٹیکل ڈیوائڈ, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ موری ممبرز, ان کا لیول جو ہے نا, موری ممبرز جو تھی, نلکا لگانا, گلی بنانا, پالیسی میکنگ کا ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. دے آر ٹوٹلی oblivious of the problems of the people of Pakistan. Since they do not have the capacity, they do not have the educational background, لہذا سوائے یہ کلیشیز اینڈ یہ تماشا بازی اور ایک دوسرے کا تمسکر اڑانے کے علاوہ they have nothing to offer. ٹھیک. واسطی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ پرانے ایک عرصے سے مسلم لیگ کے ساتھ آپ شامل ہیں, پرانے سیاستدان ہیں, سلسلے دیکھے آپ نے, بڑے اقتدار دیکھے, بڑی حکومتیں دیکھی, سارا کچھ دیکھا. مجھے یہ بتائیے گا کہ سر یہ جو آج کی ہماری پریزنٹ سیاست ہے, کیوں ہم نے ایوب خان کا دور تو دیکھا نہیں, I wasn't even born. پرانی دور کی سیاست اور لوگوں کے ایشوز تو تب بھی تھے, مسائل تب بھی تھے, لیکن سر ان سیاستدانوں کے ساتھ آج کے سیاستدانوں کا کوئی کمپیرزن کیا جا سکتا ہے؟ ایک چیز ہے, آپ کا شکریہ, آپ نے بلایا ہے اور اس پر بات کرنا چاہتے. بات یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب دور ہے, ہم ڈیٹیریٹ ہوئی ہے ہر چیز, یہاں پر ہر چیز ڈیٹیریٹ ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے
کسی بھی شعبے میں اس کیلیبر کے لوگ نہیں رہے جو کبھی کوئی کیلیبر ہوتا تھا. تو ویلیوز ایتھکس کیلیبر ہوتا تھا. ٹھیک. اور دوسرے یہ کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے وقت کے ایک جبر ہے یہاں کہ وہ لیڈرشپ پیدا نہیں ہو سکی. اور میرے سامنے شاید یہ نتیجہ ہے جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ 3-4 دفعہ آئی ہے, اس نے یہاں لیڈرشپ پیدا نہیں ہونے دی, سیاست کا کلچر نہیں پیدا ہونے دیا. کیوں نہیں کیا سر؟ کیولنگ کو پیدا نہیں کیا مشرف نے سر؟ نواز شریف کو ضیاء صاحب نے پیدا نہیں کیا سر؟ پارٹیاں تو بنی نا سر, پیدا تو کیا گیا. نہیں, آپ جو آپ نے بات کی, میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں. وہ اسٹینڈرڈ, وہ کیلیبر, میں نے کیلیبر کی بات کی. لیڈر تو بڑے پیدا ہوئے ہیں. لیڈر تو لیڈر نہیں کہا جاتا, ان کو لیڈر آپ اس لیے کہتے ہیں ان اے وے کہ کیونکہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی پارٹی کو, ہیڈ آف اے پارٹی. ٹھیک ہے, ہیڈ آف دا پارٹی ہیں یا کسی. لیکن جہاں تک ان کا بیہیویئر کا تعلق ہے, دیٹ از ناٹ اپ ٹو دا مارک. میں آپ کو بتاؤں, بڑی سب اسٹینڈرڈ لیڈرشپ ہے کسی بھی پارٹی کی ہے, ان میں وہ خوبصورتی نہیں ہے جس کے آپ تلاش کر رہے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. کوئی تعلیم کی کمی بھی ہے, حادثات کی بھی ہیں, پھر ناراضگیاں بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں, حالات بھی ایسے ہیں کہ کمائیگی بھی ہے. تو اس میں وہ کچھ لوگ, پھر یہاں ایک عجیب سی چیز بن گئی, یہ کلچر بن گیا کہ جی قبر کو ووٹ ڈالنا ہے تو قبر ہے کسی کے پاس. کسی کہے کہ جیل کاٹے بغیر شاید لیڈر نہیں بنتا, تو جیل کاٹے ہوئے لیڈر بھی ہیں یہاں پر. وہ بھی کورس ضروری ہو گیا نا جی, کلچر نہیں بنا, کیا جاتا ہے. کلچر نہیں بنا. کلچر بنتا ہے جیسے آپ جب بھی بات کر رہے تھے امریکہ کی. اب امریکہ میں 200 سال کی 250 سال تو ہو گئے نا جمہوریت کو. ان کے یہاں ان کے کانسٹیٹیوشن کی جو عمر ہے وہ 200 سال ہو گئی ہے. تو ان کی وہ عمر کے ساتھ ہوگا. پھر تو آپ جس چیز کی تلاش ہے, یہاں ابھی یہ پروسیس چلے گا, پھر کوئی ایک لیڈرشپ پیدا ہوگی جس میں پڑھے لکھے لوگ آئیں, جس میں لوگ ایسے ہوں. پڑھے لکھے لوگوں کی بھی میں یہ کرائٹیریا نہیں ہے, جان میجر کون سا پڑھا لکھا تھا بہت بڑا, لیکن ایک کیلیبر ہے پالیٹکس کا جس میں آپ پولیٹیکل بات کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا, اگر میں نون کا لیڈر ہوتا اور اس کا یہ جس طریقے سے وہ پوسٹر بنایا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف ورسز عمران, تو میں آج اس جلسے میں, جلسہ یہ اتنا ہی بڑا ہونا تھا, سعد رفیق کو بھیجتا مہمان خصوصی بنا کر. اگر میں ہوتا تو میں مہمان خصوصی بنا کر سعد رفیق کو بھیجتا کہ کرو تم تو اس لیول کے آدمی ہو. یعنی پالیٹکس تو یہی ہوتی ہے. پالیٹکس میں گالی نہیں ہوا کرتی, اور گالی بھی کا رواج بھی کیسے آیا ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے یہاں پر. سمجھے, ان کے یہ پہلے جب پیپل پارٹی میں تھے تو اس وقت قصوری صاحب کو یاد ہوگا, بھٹو صاحب کے بھی فکرے بڑے مشہور ہوئے تھے نا, آلو, چوہا, وہی پکارتے تھے اپنے مخالفوں کو. انہوں نے دولتانہ کو چوہا کہا, اصغر خان کو آلو کہہ دیا, کسی کو کچالو کہہ دیا, قیوم خان کو ڈبل بیرل خان کہہ دیا. یہ سب چیزیں ہیں, اور ڈبل بیرل خان بہت بڑی گالی بھی تھی اس کے لیے, خان قیوم کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کلچر چلا آ رہا ہے, اس کو ابھی ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں, جو آپ کہہ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ہم کیسے بنیں. آپ پروسیس کو چلنے دیں, پروسیس کو چلنے دیں. ایک 5 سال کا یہ جو ہے, اس کو الیکشن کے رولز جو ہیں, ریگولیشن تبدیل ہونے چاہیے. اس کے اندر اس قسم کی چیزیں آنی چاہیے کہ ایک تو ووٹ جو ہے نا اس میں پیسہ نہ لگے. سر یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہی تو بات ہے ساری کہ یہ جو پروسیجرز بن گئے ہیں سر, اس میں عام میں بتا رہا ہوں نا, الیکشن کمیشن نے یہ بڑی زیادتی کی ہوئی ہے کہ ایسے رولز آف بزنس بنایا ہوا ہے, اس کا الیکشن کا رول بنائے ہوئے, اس میں پیسہ لگتا ہے اور پیسے والا جیت جاتا ہے جو پیسہ لگاتا ہے. مثلا ٹرانسپورٹ, اس پر بین ہونا چاہیے. ٹرانسپورٹ پر بین ہونا چاہیے الیکشن کہ آپ کوئی کینڈیڈیٹ ووٹرز کو نہ لائیں. ادھر ووٹرز کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے کہ آپ ان میں ووٹ ڈالیں, اور ووٹنگ ٹائم بھی, پولنگ ٹائم بھی 24 گھنٹے کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے 500 سے لے کر 5 بجے تک, آپ 24 گھنٹے کریں. الیکشن کمیشن جاگے نا 24 گھنٹے, عملے کو رکھے ہیں ایسے جو 24 گھنٹے پولنگ کی نگرانی کریں. لوگ ڈیوٹی شفٹ کر سکتے ہیں, سب کچھ رولز بدلائے جا سکتے ہیں. اسی طرح 4 سال 5 سال کی جگہ 4 سال کیا جائے. اور جو ہے آپ کے الیکشن کے وقت, الیکشن جس وقت پولنگ کے لیے اپنے کاغذ دے رہے ہیں, نامینیشن پیپرز, اس وقت اسکروٹنی کے ٹائم پر اس کے ایسیٹس بھی چیک کیے جائیں اور انوائٹ کیا جائے آبجیکشن. سر وہ دیکھیں نا 232 کے قریب بندوں کو کیا ہو گیا. میں نے کہا نا وہ ایسیٹس کی مسئلہ یہ ہے نا کہ ایسیٹس میں نہیں دے سکتا نا.
میں ایسیٹس نہیں دے سکتا، لیکن اگر آپ وہ رکھیں نا اس وقت نامینیشن کے وقت کہ اپنے ایسیٹس اور اوپن ٹو آبجیکشن، ٹھیک ہے، اوپن ٹو آبجیکشن ہو کہ کوئی بھی شخص اس پر وہ بتائے الیکشن کمیشن کہ اس پر کسی کو اعتراض ہے، اس کے اپوننٹس لے آئیں گے، جو اپوننٹس ہوں گے نا وہ ایسی ایسی چیز نکال کر لے آئیں گے کہ کینڈیڈیٹ کو. سر اس کے مسئلہ کیا نہیں ہے، بٹ یو نو دیر شوڈ بی اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا. میں نے کہا کہ یہ پھر آپ لینگویج کے اوپر بھی پابندی لگا سکتے ہیں، جلسے میں یہ لینگویج اجازت ہونی چاہیے اس لینگویج. یہ کوئی ایسی بری نہیں ہے لینگویج، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، بلو دا بیلٹ، یہ کوئی ایسی بات نہیں. دیکھو پالیٹکس میں ہوتا ہے، ایسی باتیں بھی نہیں ہے، اتنا بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بن سکتے. آپ کو برٹش پارلیمنٹ کی ہسٹری بتاؤں، وہاں پہ جو جو باتیں ہوئی ہیں ابھی تک ہوئی ہیں سر پچھلے ابھی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی امریکہ میں بھی لیڈروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ابھی کلنٹن کے متعلق جب وہ دوسرا الیکشن لڑا تھا اس وقت کتنی باتیں کی ہیں جو اس کو اس کے ایسی چیزیں نہیں ہیں، ہو جاتی ہیں، سب ہوتا ہے. تو ان کا یہ ہے کہ ڈیسنٹ طریقہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ اور ٹائم لگے گا پروسیس کو چلنے دیں اور جلدی نہ کریں. جناب سلطی صاحب یہ فرمائیے کہ کوئی ڈر خوف ہے میاں صاحب کے اس قسم کے جلسے سے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو گرا کے چھوڑیں گے حکومت کو، اور گو زرداری کو کے بھی نعرے لگ گئے ہیں، بڑی دنیا بھی انہوں نے اکٹھی کر لی. کہتے ہیں کوئی 1.5 بندہ تھا جو ہم نے تو اپنی سورسز سے پتا کیا، آئی ڈونٹ نو گاڈ نوز کہ وہ کتنا بولتے ہیں. کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی لانگ مارچ آ جاتی ہے، کوئی استعفے ہو جاتے ہیں، کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا. گزارش یہ ہے کہ جلسے، جلوس، ریلیاں اور بند گلی میں یا کھلی گلی میں کوئی کر لینے سے اس سے فرق نہیں پڑتا، اور یہ کرنی چاہیے. حکومت نے جن مشکلات کا آپ نے خود ذکر کیا اس میں اپنا وقت گزارا، مزید اپنا وہ وقت گزار رہی ہے. اور میرے خیال میں مسلم لیگ نون جیسی بڑی جماعت کو میں سچی بات ہے کہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ نظام اپنی مدت کو پورا کرنے کو جا رہا ہے تو انہیں اس طرح کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ویسے بھی چلا جائے گا، اور اگر یہ کسی پبلک کے سینٹیمنٹ کو کیٹر کرنے کے لیے اور اپنی الیکشن کی تیاری کے لیے تو یہ ٹھیک ہے. لیکن مجھے جو اس سے اعتراض ہے، اور اس سے نظام کو کوئی خطرہ نہیں، جس طرح سے میرے دوسرے دونوں بھائی ایکسپیرینس ہیں اور انہوں نے بھی اس بات کو کہا، مجھے جو اس سے تھوڑا سا افسوس کا پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو زبان اختیار کی جا رہی ہے، اس کا جو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ جو بات سٹارٹ ہوئی تھی، اور جس انداز سے اپنے آپ کو یہ پینٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب پولیٹیکل کلچر پہ اس بات کو اس ہاریزن پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو پھر یہ اچھا نہیں لگتا، اور ہمیں ڈیفنس دیتے ہوئے بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ جی پولیٹیکل کلچر میں لوگوں کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ اس نہج پہ ہے کہ لوگ پھر میں سمجھتا ہوں کہ کئی جگہوں پہ پھر ہم ہیٹ جو ہے، نفرت، اس کو بھی سیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس پر سے پھر آپ کے دوسرے راستے نکلتے ہیں. اور ان دوسرے راستوں میں جہاں امریت اور اس طرح کے جبر و تشدد اور لوگ بوٹوں کے زور پر آپ کے کندھے پہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر چڑھ کر جب وہ سوار ہوتے ہیں تو پھر ایک چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے. اس چیخ و پکار میں مجھے تو سچی بات ہے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ تو بھاگ جاتے ہیں، اپنے معاہدے کو یہ سچا سچا بھی کر لیتے ہیں اگر وہ امریت کے ساتھ ہے، کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ ہے. میں ایک بات کرتا ہوں، لیکن دوسرے کو یہ بہت ساری چیزوں میں اس کو میلائن کرتے ہیں، اور حرام حلال میں یہ مکس کر لیتے ہیں. پھر خود جس چیز کو یہ حلال سمجھتے ہیں اور دوسرے پہ اس کو حرام سمجھتے ہیں، اس کا پھر ایک تضاد آ جاتا ہے. ایسے میں ان کو امپیشنٹ نہیں ہونا چاہیے، صبر. اور پنجاب کا ایک بڑا میں سمجھتا ہوں 60% آف یور پاپولیشن آپ اس کو کیٹر کر رہے ہیں. اور اس جلسے پہ بھی جو بات آپ نے دیکھی اس میں آپ پنجاب کے پورے احاطہ کریں اور اس کے بعد سے یہاں کے پٹواریوں کا حساب لگائیں. سنا ہے کہ تھانے داروں پر سے مکمل یہ ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے اس ٹرانسپورٹ کو کیٹر کرنا ہے، اور صادقآباد سے لے کے اس کو ٹیکسلا اور اٹک تک جب آپ اس کو لے کے جاتے ہیں، پھر اس میں تحصیلداروں کو انہوں نے لگا دیا، اس میں پھر سرکاری ملازمین جو ٹیچر حضرات ہیں ان کو آپ لگا لیں، پھر جناب اس میں آپ اسپتالوں کے عملہ کو لگا دیں، تو ایک بڑی تعداد بن جاتی ہے. سرکاری ملازمین کی تعداد تھی، یہ بالکل ان کا ایک کارکن نہیں تھے. اور بنیادی طور پر میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی سے خوف کھاتے ہوئے انہوں نے نہیں کیا، اور نہ ہی یہ تو انہوں نے فیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہیٹ کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ عمران خان سے خائف ہے.
مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کی کیا اسٹرینتھ ہے کیا نہیں. اس کے جلسے کو کیٹر کرتے ہوئے انہوں نے اس کا نام لیے بغیر، یعنی قصور کسی اور کا، کام کسی اور کا، تماشا انہوں نے کسی اور کے اوپر لگایا اور زرداری صاحب کے اوپر ہٹ کیا. اس سے زیادہ اس میں کوئی اور جان آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ریلی نکلے گی، کوئی لانگ مارچ، ٹرین مارچ کی بات ہو رہی ہے؟ بڑے قصے کہہ رہے ہیں جب جنوری میں ہوگا، فروری میں ہوگا، پورا ایک لائحہ دے دیا. تو الیکشنز جو ہیں سینٹ کے اس سے پہلے، بلکہ سینٹ کے الیکشنز سے کیا خوف ہے نون لیگ کو؟ دیکھیں اس میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی پولیٹیکل لوگ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی اس میں کوئی واضح اکثریت تو آتی نہیں ہے. ہم آج 27 ہیں، اس الیکشن کے بعد ہماری تعداد 40 ہو جائے گی، 42 ہو جائے گی. اکثریت میں ہم پھر بھی نہیں ہیں. بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم میں یہ صبر کی کمی ہے، امپیشنٹ ہے، اور پولیٹیکلی اتنا مجھے افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں گروم ہونے نہیں دیا گیا یا ہم ہو نہیں سکے، اتنے دھکے، اتنی مار کھانے کے باوجود، اور ہم نے ماضی سے سبق کچھ نہیں سیکھا. یہ بہرحال ایک کوشش ہو سکتی ہے لیکن یہ ناکام ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن پرائمریلی آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کا کتنا اثر نہیں ہے؟ یہ ویسے ایک ہوا بنایا ہوا ہے. ایک بریک لیں گے جی. باسی صاحب پھر آپ سے پوچھوں گا سینٹ کے الیکشن کی کیا سگنیفیکنس ہے، امپورٹنس ہے کیا؟ جس کی کر دوں جی آگے. اگر اس میں کوئی پرابلم ہوتی تو میاں نواز شریف صاحب کیو کے جتنے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کے تو اس میں ووٹ کے استعمال کے لیے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش نہ کریں، لہٰذا مینٹلی وہ بھی تیار. چلے دیکھتے ہیں جی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن I'll ask this question to both of you gentlemen کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے کچھ ہو جائے گا، کچھ ہونے والا ہے، یہ ہو جائے گا، استعفے دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ we'll just take a break ہے جی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. جناب واسطہ یہ بتائیے گا کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی آپ سے کہ سینٹ کے الیکشنز کا جو اتنا ہوا بنایا، سینٹ کے الیکشن سے پہلے کچھ ہو جائے گا، کچھ ہونے والا ہے، ریلیاں نکلیں گی، فلانا ہوگا، گاڈ نوز کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور جناب حکومت گرانے کی پوری کوشش ہوگی. سر ایک تو یہ فرمائیے گا کہ کیا اس کے پیچھے کوئی اور عناصر ملوث ہیں؟ کیا یہ کروایا جا رہا ہے یا محض یہ میاں برادران کی خوش فہمی ہے کہ وہ کچھ اس طرح کر لیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ میں اس کو کہتا تو بڑے خوبصورت طریقے سے کہہ سکتا، لیکن میں کہوں گا لوگ وہی پھر آپ کہیں گے کہ ایسی بات کہہ رہے ہیں. بات یہ اس میں حکومت کی حماقت شامل ہے. اس بات میں اس میں جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے وہ پرائم منسٹر کے بیان سے اور پریزیڈنٹ کے بیان سے. سب سے پہلے پریزیڈنٹ نے کیا، یہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کہ مارچ کا الیکشن آنے والا ہے. سب سے پہلے لوگوں کے کان پہ کھڑے ہوئے ماں ہوئے. آپ کو شاید یاد ہو ڈارکانہ میں اس میں جو تقریر کر رہے تھے آج سے 1 سال پہلے، بھائی مارچ کا آپ یہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن کے ناطے کہ اگر وہ سینٹ میں میجارٹی حاصل بھی کر لے گورنمنٹ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سو واٹ، کیا فرق؟ بھائی کسی کا نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ہے، گورنمنٹ کا ہے. یہ گورنمنٹ نے چلایا ہوا ہے اپنی بچت کے لیے، اپنی پروٹیکشن میں، اپنے ڈیفینس میں یہ رکھا ہوا کہ نہیں. اس لیے یہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ یہ کیونکہ مارچ کا الیکشن آ رہا ہے. کوئی مارچ کے الیکشن کیوں نہیں ہے؟ بات سیدھی سی ہے کہ آپ مسائل حل نہیں کر سک رہے. اور ابھی بھی جو دیکھیں نا نان ایشوز ہیں یہ جن پہ یہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں. ایک وہ جو نون نے کہی ہے بات، وہ تو بالکل درست کہی ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ وغیرہ مسائل کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. تو مسائل کرپشن کی بات کرتے ہیں، ٹھیک، مسائل کی بنیاد پر پالیٹکس ہونی چاہیے اس ملک میں. الزام تراشی نہیں، مسائل کی بنیاد پر ہونی چاہیے. انہوں نے قصوری صاحب نے بھی بات کی تھی. بات یہ کہ ایشوز ہوتے ہیں ملک میں، مسائل ہوتے ہیں، اس پر گفتگو کریں. مذہب بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ خالصتاً مذہب خطرے میں ہیں. ان کا تو یہی ہوتا ہے سلوگن، مذہب خطرے میں. آپ یہ جو بھی آج جو الیکشن لڑتی ہے جماعت اسلامی، ان کے لیے تو ایک ہی بات وہ کرتے ہیں، مذہب خطرے میں. حالانکہ مذہب، کسی کا عقیدہ، کسی کا مذہب کوئی خطرے میں ڈال ہی نہیں سکتا. کسی کا باپ میرا ذاتی چیز ہے، عقیدے کو اور یہ میرے مذہب کو نہیں چھین سکتا، لیکن خطرے میں ہے. اور یہ بہت بڑی توہین ہے مذہب کی کہ یہ کہنا کہ جی مذہب اسلام خطرے میں ہے. میں تو نہیں سمجھتا اسلام ایسی نازک چیز ہے. ایسی یہ چیزیں بناتے ہیں کہ جس کی وجہ سے، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ مارچ کے الیکشن ہو جائیں گے تو بڑا کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا. بات یہ کہ آپ لوگوں کو روٹی دے سکیں گے مارچ کے بعد بھی. بلکہ اگر آپ جیت بھی جائیں، مارچ تک چلے بھی رہے، زندہ بھی رہیں، سلامت رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ سلامت رکھے، مارچ کا الیکشن بھی آپ جیت لیں تو کیا ہوگا؟ تو کیا مسائل حل کر دیں گے آپ؟
انرجی کا کرائسس ہے, گیس کا کرائسس ہے, پاور کا ہے, لوگوں کی مہنگائی کا ہے, روٹی کا ہے, ان امپلائمنٹ کا ہے, جو مسائل ہیں ملک کے اندر. لا اینڈ آرڈر اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کرنے کے, اب اس ملک کے مسائل کسی کے بس میں نہیں رہے, اور لوگ جو ہیں مسیحا کی تلاش میں ہیں. سر وہ مسیحا کون ہوگا سر قصوری صاحب؟ وہ مسیحا کیا مسیحا مشرف صاحب؟ کہاں سے آئے ابھی گا؟ دیکھیں ساری پارٹیوں سے ٹرائی کر لی, مشرف صاحب کو بھی ٹیکنیکلی تو ٹرائی تو کر لیا نا جی, ہی واز آل اینڈ آل. نواز لیگ کو بھی ٹرائی کر لیا, پیپلز پارٹی کی ٹیکنیکلی یہ چوتھی حکومت ہے, اور اس کے بعد دیکھیں 2 دفعہ میاں صاحب آ گئے, مشرف صاحب نے ایک لمبا ٹینیور کھینچ لیا, ان کی بھی سمجھ لیں کہ 2 ہی حکومتیں ایک ساتھ انہوں نے کر لی, اور پھر اب کہتی تھرڈ پارٹی بلاک, ہو از سپورٹنگ دیٹ بلاک, گاڈ نوز, بڑے بڑے کیا سر آئی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ سر تھرڈ بلاک آنے سے کوئی سلسلے بہتر ہو جائیں گے, یا 2 پارٹی سسٹم چلتا تو بہتر ہوتا؟ دیکھیں جی, یہ جو پریزنٹ سیٹ اپ ہے یہ 3 سلوگن پر آیا 2008 کے الیکشن میں: ڈیموکریسی, رول آف لا اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. ٹھیک, نہ اس ملک میں ڈیموکریسی ہے. جہاں تک اپنا رول آف لا کا تعلق ہے, ایٹ لیسٹ 12 فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے جو کہ ابھی تک امپلیمنٹ ہی نہیں ہوئے, اسٹارٹنگ فرام 16 دسمبر 2009 NRO, ٹھیک ہے, کہ جس پر کہا گیا کہ جہاں سے سلسلہ بریک اپ ہوا تھا اس کو وہاں سے دوبارہ جوڑا جائے. 12 پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. دیٹ مین who is the problem? The government has the issue. میں آ رہا ہوں. دیٹ مین کہ گورنمنٹ آف دا ڈے, جس کا کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے کہ انڈر آرٹیکل 190 اس فیصلوں کو من اور آن امپلیمنٹ کرے. جہاں تک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, اس سے ڈیبیٹیبل, کچھ کہتے ہیں ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. سو پیپل ہیو بیکم فرسٹریٹڈ. آج آپ جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کراچی, لاہور, فیصلہ باد رکھ دیں اور وہاں ایک ریفرینڈم کرا لیں اور 2 لفظ لکھ لیں کہ اس میں کسی کو ووٹ ڈالنا ہے, ڈیولپمنٹ اور ڈیموکریسی, 95% پیپل ول ووٹ فار ڈیولپمنٹ, ناٹ فار ڈیموکریسی, بیکاز اس سارے ریجن میں جو ڈیولپ ہوا ہے, چاہے وہ مہاتر ہو, چاہے لی کوان یو ہو, لائی ہو, وہ اتھارٹیرین گورنمنٹ. پاکستان اٹ سیلف ڈیولپ ڈیورنگ ایوب خان's ٹائم, وی بیکیم دی ایشین ٹائیگر. اس کے بعد جو اس ملک کی آج بھی اسی اکانومی, اسی انڈسٹری کے پر لگے ہوئے. Why is democracy? So everybody fights for democracy. Democracy is the biggest revenge. We hear this very often. And what is the problem with this democracy which actually doesn't let us? اپنی پارٹی نے تباہ کیا تھا. دوسرا جو آ رہا ہے, ایک تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, کامن مین جو خودکشی کر رہا ہے, جو کہ اسی ریلوے مزدور چارہ کھڑا ہوا ہے, اسٹوڈنٹس پتھراؤ کر رہے ہیں, ان کے اندر ایک جو سیکنڈ کانسیپٹ آ رہا ہے, فرسٹریشن نہیں ہے جی نہیں, میں بتاتا ہوں, وہ ہے کہ کیا پاکستان آئین کے لیے ہے یا آئین پاکستان کے لیے ہے. اگر ان دی پروسیس آپ نے آئین کو تو بچائے رکھا, لیکن ان دی پروسیس پاکستان ختم ہو گیا, کیونکہ میں نے پاکستان آدھا ٹوٹتے ہوئے دیکھا. آئی واز ممبر آف پارلیمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم ان 1970. آئی واز دی اونلی مین ہو وینٹ ٹو ڈھاکا آن 3rd of March 1971 when Mr. Bhutto made a statement کہ جو ڈھاکے جائے گا وہ یک طرفہ پر ٹکٹ ہو جائے گا, جو ڈھاکے جائے گا ٹانگے. میں واحد آدمی تھا جو اپنے ضمیر کی بات پر ڈھاکے گیا. میں نے پاکستان آدھا ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے اس قسم کے سمٹمز نظر آ رہے ہیں, ابھی بھی وہ حالات مجھے سمٹمز نظر آ رہے ہیں اسی تھی. سو therefore دیکھیں آپ کے سامنے نیو ورلڈ جو ہے وہ انفرڈ ہو رہا ہے. نیو ورلڈ آرڈر کا جو کارڈنل پرنسپل ہے وہ یہ ہے سینٹرلائز اکانومی, ڈی سینٹرلائز پاور, کہ دنیا کی اکانومی کو تھرو ورلڈ بینک, IMF, ایشین کنٹرول کر لو, اور ڈی سینٹرلائز پاور کے اپنے غلامچے چھوڑ دو. لیٹ سی دی کنٹری بی رولڈ بائی دیئر اون غلام, جو کہ ان کے غلام ہیں, ان کے گماشتے ان کے ساتھ رول کرتے, کیونکہ یہ زمانہ فزیکل آکوپیشن کا نہیں ہے. ٹھیک, دس از نیو ورلڈ آرڈر. اس کا سٹارٹ ہوا پاکستان سے, ڈی اسٹیبلائز آپ نے کر دیا پورا ملک. اٹ وینٹ ٹو اپنا یمن, اٹ وینٹ ٹو اپنا ایجپٹ, اٹ وینٹ ٹو لیبیا, اب سیریا جانے والا ہے. یہ سارا کا سارا ایک پلان نیو ورلڈ آرڈر کا ہے. آپ ڈیموکریسی اسٹیج ہیز کم ان دس کنٹری کہ لوگ کہتے ہیں
سر بفور آئی موو آن ٹو ستی صاحب, مجھے ایک چیز کا کوئکلی جواب دیجیے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسٹیج سیٹ ہو رہا ہے پاکستان کے لیے, جو بھی نیو ورلڈ آرڈر میں پاکستان کی فیوچر کی پوزیشن رکھی جائے گی, سوچی جائے گی, جس طریقے سے دیکھیے سینٹرل ایشیا کے ساتھ کیا ہوا, ناردرن افریقہ کے ساتھ کیا ہوا, اور فردر وہ آگ کس طریقے سے اندر آ رہی ہے, ویدر وی آر ریڈی اور ناٹ, بٹ فیکٹس آر دیئر, وی سی کہ تھنگس آر لائک گروتھ ریٹ کدھر, انفلیشن کدھر, لوگوں کی فرسٹریشن کدھر, آپ کی پاپولیشن ایکسپلوژن, مطلب ملٹیپل فیکٹرز آر دیئر which actually to me اگر ہم اسی طریقے سے جا رہے تو then we are heading towards an absolute disaster. میں آپ کو آئینی طور پہ بتا دوں, میں آپ کو کانسٹیٹیوشنلی بتا رہا ہوں. دیکھ کانسٹیٹیوشن میں انٹرم گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے انڈر آرٹیکل 48, لیکن اس پر قدغن صرف ایک ہے کہ وہ 90 دن میں آپ کو الیکشن کرانے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور آئین کے اندر آرٹیکل 254 بھی ہے کہ اگر کسی چیز کے لیے مدت رکھی ہے, اس مدت میں وہ کام نہیں ہوتا تو آپ ریفرنس بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اس کا تو چیز یہ ہے کہ آپ اس کو 2 سال کے لیے انٹرم سیٹ اپ لائیں, بیکڈ اپ بائی دی آرمی کانسٹیٹیوشنلی, اور ٹیکنوکریسی ہو یا صفایا کر دیں. بالکل سر, اگر یہ تو سر بہت آپٹیمسٹک بات ہے. ناؤ سر جو انہوں نے بات کی سر کہ آر وی ہیڈنگ ٹوورڈز این ایبسولوٹ ڈیزاسٹر, بیکاز اگر اداروں کے حالات دیکھیں, ملک کے اندر کے حالات دیکھیں سر, ڈیموکریسی کو میں سر یہ بھی نہیں کہوں گا کہ کیا کریں, اس ڈیموکریسی کو چاٹنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے کہ جس کا اینڈ ریزلٹ ہمیں یہ مل رہے ہیں. بات کوئی کریں گے سر پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا, کھانے کو روٹی نہیں مل رہی, لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, وہ کس چیز کی ڈیموکریسی میرے بھائی. مجھے سر یہ فرمائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں آر وی ہیڈنگ ٹوورڈز سم کنسپریسی اور آر وی ہیڈنگ ٹوورڈز این ایبسولوٹ ڈیزاسٹر, ہونے کیا والا ہے سر؟ دیکھیں, ایک بات جو قصوری صاحب نے کہی میں اسے بہت اسٹرانگلی اتفاق کرتا ہوں. یہ میری ذاتی رائے ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی شاید ایز اے اینالسٹ میں اس پہ بات کروں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب حکومتوں کو گرانا ہوتا ہے اور آپ کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا جاتا ہے اور اس پر سٹیج سیٹ کیے جاتے ہیں, تو جو فائنینشیل اکانومی ہے اس کو کچھ ادارے آن بیہاف آف سم بگ پاس اس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں, اور اس کو کنٹرول بھی وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے جگہ کوئی نہیں, اگر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ کا جو ہے وہ فائنینشیل بینکرپسی اور کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. مثلا وہ پھر آپ کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کی ڈکٹیشن جو ہے وہ آپ کو اس نہج پہ لے جاتی ہیں. ہم ہو رہے ہیں سر, ہمیں بتایا جاتا ہے بل کتنا کرو, ٹیرف کیا کرو, فلانا کیا کرو, وی آر پارٹ آف اٹ. وہ اس جگہ پہ لے جاتے ہیں کہ جہاں پہ یا تو آپ ان پاپولر ڈیسیژنز کریں تو یا پھر آپ ان سے ٹکر لے لیں. اب ایسی صورتحال میں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لیڈرشپ کے لیے ایک بڑا امتحان آ جاتا ہے. لوگ جو ہیں, جو اغیار ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اس طرح سے سوچے چونکہ آپ ان کے نہیں ہیں, اور یہ تاریخ میں ثابت ہے کہ کوئی ہمارا بھی نہیں رہا. ایسی صورتحال میں لیڈرشپ اپنے فیصلے کر رہی ہے, وہ بڑھ رہی ہے, اور ہم انشاءاللہ العزیز اس بات پر سے پورا کبھی یقین رکھتے ہیں کہ میں نے اصل کام کہ ایسا ہم اس کو نہیں ہونے دو. ایسے میں مسائل ہیں, جس طرح سے آپ نے کہا کہ جب آپ کے فائنینشیل جو کرنچ ہے, آپ کی جو فائنینشیل سپورٹ ہے, آپ کے جو فائنینشیل فلو ہے, جب اس کا بیک اپ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کرائسس میں آ جاتے ہیں, جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے سر دست ہم پوری کام فیس کر رہی ہے. لیکن اگر ہم ان چیزوں کو ایک کام کی حیثیت سے کھڑے ہو کر مقابلہ کرنے پہ آ جائیں, اور جس طرح سے بہت سارے اسکول آف تھاٹ ہو سکتے ہیں. مثلا جب 71 کی معاملات آئے, پاکستان میں مشکل حالات آ گئی, یہ چیزیں کریک ڈاؤن ہو گئی, تو پھر تنکا جو ہے اس کو اکٹھا کر کے بنایا گیا. ستی صاحب ایک بات, آپ کی باتیں ساری بالکل ٹھیک ہیں, میری ایک بات مجھے بات اگر کرنے دیتے تو بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے. سر ماضی سے اب آگے آ جانا. سر نہیں, وہ بھٹو صاحب کا دور تھا, بڑی اچھی باتیں تھی. آپ نے ماضی کے آئینے میں چلنا ہے نا, آپ اس طرح سے اس کو دھکیل کے پرے تو نہیں پھینک سکتے. تو ہم اس وقت بھی کھڑے ہوئے, ہم نے اس کی قیمت آج دن تک ہم ادا کر رہے ہیں. لیکن بہرحال میں یہ میرے دوست یقیناً اس سے اتفاق نہیں کریں گے کہ اس کے خون سے بہرحال ہم چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز ہم چلیں گے. چل رہے اس طرح سے, اس کو اگر میں آپ کی اس کو ریفریز کروں, برا نہ مانیں, کہ بھٹو صاحب کی خون سے اور محترمہ کے خون سے آپ چل رہے ہیں کہ آپ ووٹیں لے رہے ہیں؟ سر نہیں, آپ دیکھیں, یہ دیکھیں آپ دو چیزوں کو نا غلط مکس اپ کر رہے ہیں. ایک ہے کریکٹر کی جنگ, کردار کی جنگ. کردار کی جنگ یہ ہے کہ لکیر کی اس سائڈ سے آپ اگر ادھر ہٹ جائیں تو آپ کے لیے تمام عیاشی, تمام ساز و سامان موجود ہے. ایک یہ ہے کہ اگر آپ لکیر کی اس سائڈ پہ کھڑے ہیں
اور آپ ڈٹے ہیں، آپ جان دے دیں گے، بٹ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. اب یہ جن چیزوں کو یہ لوگ کمپرومائز کر کے تو اپنا ایک ووٹنگ اور اس کا ایک حصہ بناتے نا، بیسیکلی وہ بس بات یہ نا سر کہ یہ بیسیکلی کمپرومائز سب یہی کہتے ہیں کہ جناب عوام کی خدمت، عوام کے لیے، عوام کے ہم خدمت گزار ہیں، مختلف نام رکھے ہوئے اپنے اپنے. سر ایک بریک کی اجازت دیں گے، ایک بریک لیتے ہیں سر، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی بات کروں گا جی. مجھے ابھی جب یہ بات کر رہے تھے تینوں حضرات تو ایک کتاب مجھے ذہن میں آتی ہے، میں چاہوں گا کہ ضرور ہمارے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ یا کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام، اس کتاب کا نام ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، اور جان پرکنز نامی ایک شخص نے لکھی تھی. وہ ضرور پڑھیے گا اور آپ کو بڑی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. گفتگو ہماری جاری جی. اوور آل پاکستان کی سیاسی جو کہتے ہیں نا جی نورا کشتی کہہ لیں، جو بھی اس کو نام لے لیں، اس کے حوالے سے ستی صاحب آخری کوئی آپ سے کر کے پھر میں آگے موو آن کرنا چاہوں گا. جی میں بس اتنا سا اس کو کمپائل کر دوں گا کہ مطلب یہ کام جن چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ایک مارشل کام کے مارشل لیڈر کی بس مطلب اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ گانے سے نہیں ہو سکتا. ایٹ لیسٹ میں یہ ضرور کہوں گا. اور میں ویسے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اس کو کہ میاں صاحب گانے کیوں گاتے ہیں؟ سر حبیب جالب کا اثر وہ تھوڑا جذباتی کرتے ہیں. حبیب جالب آج آوازیں آ رہی تھی، یہ گانے کیوں گاتے ہیں، کس کے شوق میں گاتے ہیں، کیا پرابلم ہے؟ سر وہ پھر وہی آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. مطلب شوق ہر بندے کا اپنا ٹھیک ہے، بٹ یہ ہے کہ اس گائکوں کے رول پر سے ممکن ہے ہم کوئی کام میں وہ کم بیٹ نہ دے سکیں جو مثلا ہمارا اڑوس پڑوس میں مائک گرا دینے سے مل جاتا تھا، وہ کم بیٹ نہ دے سکے جو اڑوس پڑوس میں وہ دہشت گردی کا مقابلہ نہ کر سکے. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر کوئی دینا ہی چاہ رہے ہیں تو کوئی آیتیں پڑھ کے ان کا ترجمہ کر کے کام کو بتا دیں، کوئی حدیث کا لے لے، کوئی حدیث کا لے لے. ریولیوشن علامہ اقبال کی اگر کوئی شاعری پڑھے اس کو گا کے پڑھے تو وہ تو ٹھیک ہے. اس زمانے میں انوائرمنٹ شعر تو ہم سارے میں ترنم کی بات کرتا ہوں جس میں پروگرام کے بعد میں بات کروں گا. حبیب جالب کیا کہ 20 گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشاد، ہم پر اب تک جاری ہے کالی صدیوں کی بیداد. صدر ایوب زندہ باد، صدر ایوب زندہ باد. عام ہوئی غنڈا گردی، چپ ہے سپاہی باوردی. شمع نوائے اہل سخن، کالے باغ نے گل کر دی. اہل قفس کی قید بڑھا کر کم کر لی اپنی میاد. صدر ایوب زندہ باد، صدر ایوب زندہ باد. اور وہ پھر 20 روپے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا. یہ بڑی کلاس کی چیزیں ہیں. گوہر سیگل بنے، آدم جی بنے ہیں برلا اور ٹاٹا. ملک کے دشمن کہلاتے ہیں جو کرتے ہیں. شک نہیں ہے کرکٹ ہے ریولیوشن، وہ ریولیوشن شاید بالکل گریٹ. ہمارا بڑا دوست تھا جی جی ستی صاحب سے بات ہوئی. ستی صاحب خیر بات کو کسی اور سے لے گئے تھے وہ. ہاں سر ابھی فیوچر اگلا لیٹ سے 5 مہینے میں، چلے میں آپ سے وہ سوال کرتا ہوں، میں شیخ رشید صاحب سے کرتا ہوں. ان کے پاس ایک جادو کا پیالہ ہے نا، اس میں وہ دیکھتے ہیں پریڈکشنز کرتے ہیں بڑی زبردست قسم کی. شیخ صاحب تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سر آپ کو اگلے 5 مہینے میں کیا نظر آ رہا ہے؟ مارچ تک 5 سال میں 5 مہینے میں 5 مہینے میں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ اب جی ایچ کیو کی دیواروں کے ساتھ سر پھوڑیں گے. اپنے پارلیمنٹ سے مایوس ہو گئے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ سے لوگ مایوس ہو گئے ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ کا پورا دیوالیہ نکل گیا تمام جماعتوں کا. بالکل میں آپ کو بتاؤں جو ملک کے حالات ہیں ان میں یہ جلسے جلوس کی تو کوئی اجازت ہے نہیں. یہ صرف یہ ہے کہ ایشو کو اسے لوگوں کا دھیان بٹاؤ. سر سب سے تنگ آگے لوگوں کو ادھر سے ادھر لگاؤ، لوگوں کو ادھر سے ادھر لگاؤ. یہ ملے ہوئے میں سر الیکشن کس بات کی؟ سر بھائی بات یہ ایشوز پر لوگ کھڑے نہ ہو جائیں. اگر عوام جیسے فیصلہ آباد میں خود نکل آئے تھے لوڈ شیڈنگ کے اوپر، اگر عوام خود نکل آئے نا. واسطی صاحب ہمارے ملک میں جس طرح ایجپٹ میں، ٹونیزیا میں، لیبیا میں یا آگے یمن میں ان علاقوں میں ریولیوشن آئی، ہمارے ملک میں ریولیوشن کے لیے تیار ہیں ہم لوگ. یہ ریولیوشن کی بات ہی نہیں ہے یہاں. ریولیوشن اب نہیں آتے کہیں بھی. وہ جو ریولیوشن جس کی آپ بات کریں لیبیا وغیرہ کی، وہ اسپانسرڈ ہے، وہ ریپ اسپانسرڈ ہے. وہ پبلک ریولیوشن نہیں ہے، وہ پیپلز ریولیوشن نہیں ہے، وہ اسپانسرڈ ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ یہاں جو ہو رہا ہے نا، وہ یہاں یہ ہوگا کہ یہ
جو عبدالستار ایدی نے کل بیان دیا ہے، کہتے ہیں آ جائیں جنرل صاحب، آ جائیں 6 مہینوں کے لیے. انہوں نے صاحب کہہ دیا نا. اب عبدالستار ایدی کے کوئی عزائم نہیں ہے، یہ نان پولیٹیکل فگر ہے، ٹھیک، نان پولیٹیکل آدمی ہے. اور وہ اگر یہ کل کو یہاں جلوس نکال کر کہے کہ میں جی ایچ، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا جلوس ہوگا جو جی ایچ کیو کی طرف جا رہا ہوگا، لوگوں کا، عوام کا. دیکھیں یہ کوئی مذاق ہے، جیسے خودسوزی کی آدمی نے بھوک سے اور پیاس سے تنگ آ کر. سر تو پھر کہاں سے بندہ طریقے سے یار ایک آدمی فوج آ جاتی ہے، پینشنر، پھر جی ایچ کیو اس حکومت کو اس دن ختم ہو جانا چاہیے جس دن پینشنر ایک لائن میں کھڑا ہوا مر گیا پرسوں کے بعد. اس کے علاوہ اس سے پہلے فائنانس والوں کا اثر کہتے ہیں اس سے پہلے خودکشیاں لوگوں نے بھوک اور پیاس سے کی ہیں، یا لوگوں کی عصمتیں لوٹ رہی ہیں. 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ جاتیاں ہو رہی ہیں. تو یہ تو کوئی روکنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کہیں رکے گا یا نہیں رکے گا؟ یہ سب کچھ، یہ سیلاب بلا کون روکے گا؟ تو لہذا لوگ جو ہیں، تو سر آپ ریکمینڈ کرتے ہیں فوج کو آنا چاہیے؟ میں یہ نہیں کہتا مسیح تو آئے گا، اور اب یہ دور اپنے کہاں سے آئے گا؟ کس جماعت سے آئے گا سر؟ کوئی آ جائے، حالات کو ٹھیک کرے. قصوری صاحب حالات کو ٹھیک کرے. بات یہ ہے یہ مسئلہ کہاں سے لے کے یہ ریلیونٹ ہوگی جمہوریت وغیرہ. پھر تو یہ بات صحیح ہے کہ فوجی صحیح آتے ہیں، امپورٹڈ بندے آتے ہیں وہ بھی ٹھیک آتے ہیں. ہاں میری بات سنیں، میں ان کی بات سے معافی چاہتا ہوں. سیاست دانوں نے اپنے رویے کے ساتھ لوگوں کو جمہوریت سے نفرت کرا دی. دیکھیں بات یہ ہے، پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، اٹ از نائدر اے ہومیوپیتھک کیس نور ایلوپیتھک کیس، اس اے سرجیکل کیس. دیکھیں آپ کے پیٹ میں اتنی بڑی پتھری ہو اور آپ ڈاکٹر کو کہیں کہ جی مجھے میٹھی میٹھی پوڑیاں دے، جو پنگل جائے، نہیں پنگرے گی. ایلوپیتھی سے سرجیکل، اٹ ہیز ٹو بی ریمووڈ. دی باڈی پالیٹک آف پاکستان ہیز ٹو بی پٹ آن دی ٹیبل اینڈ ود اے clean knife, see, with the surgeon hand, you have to وہ decompose بدبودار دفن زدہ جو ایریاز ہیں اس کو کلیئر کرنا پڑے گا. صرف یہ بتائیں سر کہ یہ جو آپ کی جو ایک تو یہ بتائیں یہ جو جس چیز کو ریموو کرنا ہے یہ کون ہے، ذرا سیدھے سیدھے لفظوں میں بتائیں. اور سر وہ سرجن کون ہوگا؟ جہاں وہ سرجن جو میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی 30-35 لوگ، کوئی صاف ستھرے، کوئی ٹیکنوکریٹ، کوئی پالیٹیشین جو صاحب علم ہوں، صاحب دانش ہوں، صاحب تجسس ہوں، صاحب ایمان ہوں، انسان کے بچے ہوں سر، بیسیکلی انسان کے بچے ہوں، ایسے لوگ ہوں. کمبینیشن یہ بنتا ہے کہ بروٹ فورس آف دی آرمی اور ان لوگوں کا کیریکٹر، دیٹ ول میک اے کمبینیشن. اور 2-2.5 سال کے لیے بنگلہ دیش ماڈل ٹائپ کی بات کلین اٹ اس گن کو کلین کریں. قصوری صاحب، خواجہ آصف ناز سپریم کورٹ میں جو کہا کہ جی ہم نے پارلیمنٹ ہماری نہیں سنتی، پارلیمنٹ کسی کی نہیں سنتی، کوئی مسائل، اس پر چیف جسٹس نے جو ریمارکس دی وہ آپ نے سنے؟ اس نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر پارلیمنٹیرین یہ کہیں گے کہ ان کی کوئی نہیں سنتا، اس کا مطلب کیا لکھ گا پارلیمنٹ. اور حقیقت یہ ہے پارلیمنٹ وغیرہ جو ہے یہ سب کچھ جو ہے اب ریلیونٹ ہو گئی ہیں چیزیں، لوگوں کا بھوک اور پیاس کا حال ہے. سر مجھے اتنا بتائیں سر، کیونکہ اب بات ہوگی، وقت مجھے کاجے کو سر کچھ ہونے والا ہے یا بس ایسی ہوگا سر آپ کو کارنر. چلے اچھا نہیں ہوگا اگر کوئی اس طرح بہت بہت شکریہ ادا کریں گے جناب یہاں پر آپ کا، جناب احمد رضا قصوری صاحب پروگرام میں آنے کا، کبیر لباسی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اور تھینک یو سو مچ غلام مرتضیٰ ستی صاحب آپ پروگرام میں. ہمارے 2 مہمانوں کا خیال یہ کہ کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے، کوئی نہ کوئی سرجن آئے گا جو سرجری کرے گا اور گند نکال کے کلیئر کر کے پاکستان کو ٹھیک کر دے گا. اب سرجن کون ہے، سرجری کس کی ہونی ہے اور کس جگہ پر ہونی ہے اور کیا نکلے گا، یہ تو دیکھے گا انشاءاللہ پاکستان. اور ستی صاحب کا کہنا ہے کہ سب باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، سب سکون اور اچھے کی رپورٹ. اینی وے جی، نیکسٹ ویک منڈے کو پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.